الحمدللہ الحمدللہ میں تمہیں پتہ ہے مبالغہ نہیں کرتا ہوں تے نہ میں کسے دی بے جا تعریف کرنا ہونا مینوں کیڑی لوڑ ہے کسے دی بے جا تعریف کرن دی پر اللہ دے فضل و کرم نال جنہاں دا سینہ مالک نے ایمان تے دین تے علم نال روشن کیتا ہے نا او عقیدہ بھی لوکاں دا جوڑدے پے نے ایمان بھی جوڑدے پے نے تے لوکاں کول پیسے مخا کے نہیں آندے ایہو جے علماء ڈاکٹر شیخ توجہ توجہ کیڑی گل دی ہے چھوڑو اللہ تائیے توجہ کیڑی گل دی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ڈنگا گجرات میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ میزبان محفل نے اس کے اندر جس مہمان خطیب کو بلایا ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد نثار چشتی صاحب، چکوال سے ان کا تعلق تھا۔ پیر نوید الحسن شاہ صاحب کے مریدین نے میزبان محفل کو کہا کہ آپ ان علامہ صاحب کو نہیں بلا سکتے، جبکہ علامہ نثار چشتی صاحب حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے نہ شاگرد ہیں، نہ مرید ہیں اور نہ ہی تاریخ کا حصہ ہیں، یعنی نہ ذمہ دار ہیں نہ ہی کارکن ہیں۔ ہاں، اہل سنت و جماعت کے ایک عالم ہیں اور انہوں نے اسی بنیاد پر ان سے ٹائم لیا خطاب کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو نہیں بلا سکتے۔ کیوں؟ اصل میں اشتہار کے اوپر جلالیہ علماء کونسل پاکستان شمالی پنجاب کے امیر حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی محمد زمان جلالی صاحب کا نام لکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ جلالی صاحب زید شرفو کے شاگرد ہیں اور باقاعدہ مناظر ہیں، تو لہٰذا یہ آئیں گے تو ہم محفل نہیں ہونے دیں گے، اور لہٰذا جو خطیب آپ بلا رہے ہیں ان کو بھی آپ نہ بلائیں۔ میزبان محفل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، محفل ہوگی۔ حضرت مولانا علامہ نثار چشتی صاحب نے دوران گفتگو فرمایا کہ جو 50 ہزار لے کر جو جاہل قسم کے خطیب ہیں جو تقریریں کر رہے ہیں، تو انہوں نے دین کا کام کیا کرنا ہے، دین کا کام دیکھنا ہے جو لوگ کر کے گئے ہیں۔ تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ، تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ علیہ رحمہ، اور پھر تیسری نمبر پہ فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو تو قائد اہل سنت حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرف ہو کی ذات کو دیکھیں کہ جو بے لوث آج تک کسی سے 1 روپے کا بھی تقاضا نہیں کیا خطاب کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے یا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جب جملہ بولا یعنی قبلہ ڈاکٹر صاحب زید شرف ہو امام جلالی زید شرف ہو کا جب علامہ نثار چشتی صاحب نے نام لیا، نام لینے کی دیر تھی کہ ایک آگے سے اوباش اٹھا اور ان کی جا کے گربان پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کا امامہ شریف نیچے پھینکا۔ پیر نوید الحسن شاہ صاحب کے اس مرید نے مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوران خطاب یہ حرکت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر نوید الحسن شاہ صاحب نے اپنا ذاتی جو اناد اور بغض ہے حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو سے، اس کو تسکین پہنچانے کے لیے ان کی تربیت ایسی کی ہے، آڑ بنائی ہوئی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طیب و طاہر ذات کی محبت کی۔ تو آپ ناظرین کرام یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیے، بغور دیکھیے کہ علامہ صاحب نے الفاظ کیا بولے، اور آگے سے پیر نوید الحسن شاہ صاحب کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ مرید نے اپنے جذبات کا اظہار کس انداز میں کیا ہے۔ پر سنو، معاشرے دے اندر چنگے تے مندے ہندے نے، چنگے مندے ہندے نے، آج دے دور دے اندر بھی الحمدللہ الحمدللہ میں تمہیں پتہ ہے مبالغہ نہیں کرتا ہوں تے نہ میں کسے دی بے جا تعریف کرنا ہونا مینوں کیڑی لوڑ ہے کسے دی بے جا تعریف کرن دی، پر اللہ دے فضل و کرم نال جنہاں دا سینہ مالک نے ایمان تے دین تے علم نال روشن کیتا ہے نا او عقیدہ بھی لوکاں دا جوڑدے پے نے، ایمان بھی جوڑدے پے نے تے لوکاں کول پیسے مخا کے نہیں آندے، ایہو جے علماء ڈاکٹر شیخ توجہ توجہ کیڑی گل دی ہے تو میں پوچھتا ہوں پیر نوید الحسن شاہ صاحب سے، کیا محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی تقاضا ہے، یا محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہی مطالبہ کرتی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سرکار کی آمد کا ذکر پاک کیا جا رہا ہو، اور ایک سنی عالم دوران گفتگو اگر ایک عالم روانی کا نام زبان سے لے تو اس کے گربان پڑ جاؤ؟ کہاں کی یہ شریعت ہے، کہاں کا یہ دین ہے؟ پچھلے سال جو تم لوگوں نے اور تمہارے ان مریدوں نے
اور تمہارے بلوائیوں نے جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سرائے سرور حضور قبلہ امام جلالی زیدِ شرف کے گھر پر منعقد ہو رہی تھی، وہاں پر پتھراؤ کیا، جان بوجھ کے کیا، جس پر تم لوگوں نے کتنا واویلا کیا جی۔ آج تک کسی بد مذہب کو بھی یہ جسارت نہ ہو سکی کہ وہ جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرے۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا منکرین میلاد نے آج تک مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کی آمد کا ذکر پاک کرتے ہوئے کسی سنی عالم کا گریبان پکڑا ہے؟ اٹھاؤ، ساری تاریخ اٹھاؤ، کسی منکر میلاد نے، سرکار کی ذات کی عظمت و شان کے منکر نے کیا ایسی جسارت کی ہے جو کہ جناب کی مرید کر رہے ہیں؟ اور اس کی ذمہ دار پیر نوید حضرت شاہ صاحب جناب ہیں۔ اور یہ زبان سے نعرے لگانا کہ ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طیب و طاہر ذات کے بڑے محب ہیں۔ تمہاری محبت آہستہ آہستہ عوام اہل سنت کے سامنے عیاں اور واضح ہو رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اس طرح ویر پورے نہیں ہوتے پیر صاحب۔ اگر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ تمہارے پاس دلائل ہیں، میدان لگاؤ۔ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے فاضل محتشم حضرت قبلہ مفتی مناظر اسلام استاد العلماء مولانا محمد زمان جلالی صاحب نے اسی محفل میں مخاطب کرتے ہوئے ان سارے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے میں دم خم ہے، دلائل ہیں، تو آؤ میدان میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، جہاں بلاؤ ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ دلائل کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ، مگر نہ اس طرح پیر صاحب ویر پورے نہیں ہوندے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں اور اپنے مریدوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا یہی مقام تھا؟ کیا اس قدر ان کے اندر اپنے پیر کی محبت جوش مار رہی تھی؟ نہ مسجد دیکھی، نہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس دیکھا۔ کون سا قبلہ علامہ صاحب نے ایسا جو کفریہ کلمہ ہے وہ بول دیا ہے جس پر جذبات بھڑک اٹھے؟ اپنے پیر کے ماموں غدار ختم نبوت ملون مختار سخفی کی قبر پر جائے، آج تک ان مریدوں کی وہاں تو رگ نہیں پھڑک رہی، وہاں تو ان کے جذبات کنٹرول سے باہر نہیں ہو رہا ہے۔ عرفان شاہ کے نظریات کیا ہیں، کن کن کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، وہاں تو اپنے پیر صاحب کے چاچو جان کے بارے میں آج تک ان کی جذبات نہیں بڑھکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تربیت پیچھے سے کی جا رہی ہے اسی کے مطابق پھر یہ آگے کام کرتے ہیں۔ ہم خاموش ہو گئے تھے، ہم نے یہ باب کلوز کر دیا تھا، مگر قبلہ پیر صاحب آپ اپنی رفضیوں سے جو یاریاں ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آپ واضح کریں، تو ہماری مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ اور اس سال جو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکی شریف کی سرزمین پہ ہوا، اس کے اندر جو جناب نے معاہدہ کرنے کے بعد خلاف ورزیاں کی ہیں، انشاءاللہ میں جلد عوام اہل سنت کے سامنے وہ بھی پیش کروں، اور میں انتظامیہ سے بھی مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر کارروائی کی جائے اور اس شخص کے خلاف FIR کاٹی جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے محرکات کون ہیں، کس کے کہنے پر اس نے یہ سارا کچھ کیا، محفل کے تقدس کو پامال کیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا، اور ایک سنی عالم ربانی کی اس نے توہین کی ہے، اسے پوچھا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ وگرنہ اللہ کا فضل ہے کہ بھلے امام جلالی زیدِ شرف کے مریدین، تلامذہ اور محبین اس وقت دنیا میں اور پورے پاکستان میں کتنے ہیں، یہ ان حضرات کی ایک سوچ ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اے عوام اہل سنت، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا جذبہ کتنا ہے، سرکار کی میلاد کی محفل کی تعظیم ادب کا جذبہ کتنا ہے۔ مجھے تو افسوس اس درجے کا ہے کہ ایک طرف محبت اہل بیت اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نعرہ، اور دوسری طرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اور وہ بھی مسجد میں، نہ مسجد کے تقدس کا خیال، نہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا خیال، نہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خیال، صرف اپنے پیر کی اندھی تقلید میں اور شخصیت پرستی میں سب کچھ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے سچے نظریات پر کاربند فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔